ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کس چیز کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرنا اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم سے یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور یہ بھی فرمایا اور تم کہنا لوگوں سے حسنا، اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے یعنی پلٹ گئے اپنی اس بات سے مگر تم میں سے تھوڑے سے، یعنی بیشتر لوگوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، کچھ لوگ تھے تھوڑے سے بنی اسرائیل کے جو اس عہد کو پورا کر سکے۔ وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے۔ اگلی آیت میں مزید عہد کا بیان ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے وعدہ لیا تم سے، پختہ وعدہ کیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہ بہانا، یعنی باہمی ایک دوسرے کے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نہ نکالنا اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی گھروں سے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ بھی ہو، تم جانتے ہو کہ ہم نے اقرار کیا تھا، گواہی بھی دیتے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاء، پھر تم وہی لوگ تو ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے نکالا اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں میں سے، اپنے ہی لوگوں کی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے تم نے نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کر رہے تھے، بالاسم والعدوان، گناہ کے ذریعے اور سرکشی کے ذریعے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتا تمہارے پاس کوئی قیدی، تفادوہم، تو تم اس کا فدیہ دے کے چھڑا دیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اس کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا، تمہارے اوپر تو نکالنا ہی حرام تھا تاکہ فدیے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو تمہاری کیفیت کیا ہے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
کہ کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء، کیا جزا، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من، اس شخص کا، یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسی بات کرے، ایسا فعل کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹے گا سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے بنی اسرائیل سے مختلف عہد لیے گئے تھے، اس کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ الفاظ آئے تھے، آپ نے پڑھا تھا، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چند دن چھوئے گی اور ہم اول تو آگ میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر چلے گئے تو چند دن سے زیادہ ہم آگ میں نہیں رہیں گے۔ کتنے دن رہیں گے، وہ کیا ان کی سوچ تھی، وہ میں نے کل ایک دو بات اس حوالے سے عرض کی تھی۔ تو آج کہا جا رہا ہے اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، کہ جتنی باتیں ہیں آپ غور کیجئے، یہ وہی چیزیں ہیں، آگے آئے گا 5ویں غالب سورہ نساء کے اندر، وہاں انہی تمام چیزوں کا عہد اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، وہاں بھی یہ الفاظ ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور سارے الفاظ ہیں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي، پورا تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ کی طرف سے ساری چیزوں کا عہد لیا گیا تھا کہ تم یہ سارے کام کرنا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ غور کیجئے، وہی چیزیں ہیں جن کا اس امت سے بھی عہد لیا گیا، جو بنیادی چیزیں ہیں اور تمام امتوں میں مشترکہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز کئی دفعہ ہمارے سامنے آئی کہ 2-3 چیزیں جو تمام امتوں کی مشترکہ تعلیمات کہلاتی ہیں، ہر نبی کی بنیاد یہاں سے ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ پھر کسی نے اس کلمے کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، کہیں اس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ آ گیا، کہیں عیسیٰ روح اللہ آ گیا، اور اب محمد الرسول اللہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لا الہ الا اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو کس چیز کا عہد لیا گیا تھا؟ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، سب سے بنیادی چیز توحید، سب سے بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایمان اصل اللہ کی ذات ہے۔ اور کس بات کا عہد تھا؟ وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ یہ ہمارے سامنے پہلے بھی بات آئی کہ ہم 2 قسم کے حقوق عام طور پر یعنی سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، ایک کو کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بنیادی چیز یعنی حقوق کے اندر نماز ہے یا دیگر چیزیں عبادات کے اندر، اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ زور کسی پر دیا گیا ہے، سب سے پہلے وہ والدین۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے بنیادی چیز والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اور یاد رکھیں یہاں والدین کا ذکر آیا ہے، ایمان کا بھی نہیں ہے، تعلیم، علمیت، اخلاق، وہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ اگر والدین ایمان نہیں بھی رکھتے، جیسے کہ ابتدائی دور کے اندر اہل عرب میں بہت سے بے شمار واقعات ہیں، تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں کرنا ہے۔ اس بارے میں ایک اصول ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشادات مبارکہ سے بھی اس کو واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا ہمیں ایک حدیث کے اندر کہ دیکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی اس چیز میں جس میں خالق کی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہاں، اب اگر والدین اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، پھر تو اطاعت نہیں ہے۔ لیکن ویسے والدین کی اطاعت ہر حال میں ہے، چاہے وہ جو مرضی انسان کے اوپر، اول تو والدین کی طرف سے ظلم ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ،
یہ ہماری آج کل سوچ ہے کہ جی ہمیں حق نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ بھئی انسان کا حق ہے ہی کیا؟ ہاں والدین کا حق ہے، انہیں تم حق دو۔ وہ بڑے تفصیلی حدیث کے اندر واقعات ہے، میں وہ آخری بات سنا رہا ہوں، تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے، میں نے ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بچپن سے اس کو پالا پرورش کی، ایسے اس کے ساتھ میں نے رویہ رکھا، یہ اب وہ مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ طویل حدیث ہے، اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو آج کل اللہ سب کو محفوظ رکھے، یہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ جو سوچ آ جاتی ہے نا، خاص طور پر میں معذرت بار بار کر رہا ہوں، خاص طور پر یہ نئی تعلیم کی وجہ سے، جدید تعلیم کی وجہ سے، اگر تعلیم آپ کی والد سے کچھ زیادہ ہو گئی ڈگریوں کے اعتبار سے، ورنہ تو مقام کس کا اونچا اللہ ہی جانتا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں، انہیں یہ آج کل کی یہ آئی ٹی کے زمانے کا کمپیوٹر کا ان کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، تو انو کی پتا جی۔ تو یہ اگر سوچ آ جائے نا، ایک علمی اعتبار سے وہ ایک الگ ہے، لیکن والدین کو اس حوالے سے کم درجے کا سمجھنا، خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا، اس امت سے تو عہد ہے ہی۔ وہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، صرف والدین نہیں، وذی القربی والیتامی والمساکین، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی۔ یہ یتیم کا لفظ آپ کے علم میں ہی ہے، اور ایک حدیث میں آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ یتیمی بچپن میں ہوتی ہے، نابالغ جب تک بچہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اصطلاحی طور پر یتیم کہلاتا ہے۔ لیکن اگر بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، پھر اس کے لیے یتیم کا لفظ نہیں بولا جائے گا، ورنہ تو ہر شخص ہی ہے، ظاہری بات ہے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے کہ ایک وقت میں، باقی تو اللہ جانتا ہے، لیکن یتیمی اصل بچپن میں ہے۔ تو اگر یہ یتیم کا لفظ انسانوں میں استعمال ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہو، نابالغ ہو، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ بعض اوقات یہ یتیم کا لفظ جانوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں میں وہ ہوگا کہ وہ جانور کا بچہ جس کی ماں، یعنی جس نے اسے جنا ہے، ماں ہی ہوگی شاید، جس نے اسے جنا ہے، وہ اپنا دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی مر جائے۔ اور یہی یتیم کا لفظ بے جان چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمادات میں، پتھروں میں۔ یتیم کا لفظ اگر پتھروں میں، بے جان چیزوں میں استعمال ہو تو یتیم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، انمول۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے، بلکہ ایک کتاب بھی ہے سیرت کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے در یتیم ہے۔ در کہتے ہیں موتی کو، یہ جو سچا موتی ہوتا ہے اس کو در کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ اصطلاحی طور کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یتیم نہیں کہا جاتا بلکہ در یتیم کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انمول موتی، بے مثال، جس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، نظیر ہے ہی، تو در یتیم۔ تو یتیم اور مسکین ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اور کیا حکم تھا؟ وقولوا للناس حسنا، اور دیکھو لوگوں سے اچھی بات کہنا، یعنی زبان کا استعمال درست رکھنا، بھلی بات کہنا۔ اور یہاں بعد مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کو تو حکم ہے قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہنے کا، اس امت کو حکم ہے احسن بات کہنے کا، حسنا سے بھی بڑی، احسن۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی الفاظ آتے ہیں، جہاں وہ ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون زیادہ بہتر ہوگا؟ تو صرف حسن نہیں، احسن، بہترین طریقے سے بات کرنے کا اس امت کو بھی حکم دیا گیا۔ اور کیا کرنا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب یہاں تک آپ غور کیجئے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بنی اسرائیل کو جن کا حکم دیا گیا تھا، اس امت کو بھی کیا ہے ان میں؟ توحید، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، گفتگو اچھی رکھنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔
یہ نماز اور زکوٰۃ کا وہ حکم ہے جو بنی اسرائیل کو تھا. باقی اب کوئی تفصیل نہیں ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر 2 وقت کی نماز فرض تھی. اللہ جانتا ہے جو بھی ان پر نماز کی فرضیت تھی اس کا حکم تھا. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا, چونکہ انہی کا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم, پھر تم لوگ پھر گئے مگر تھوڑے سے ایمان لائے اور ان باتوں پر کار بند رہے, بیشتر لوگوں نے انکار کیا, پھر گیا اور اعراض کرنے لگے. آگے مزید حکم تھا انہیں کس بات کا, اذ اخذنا میثاقکم, دیکھو ہم نے یہ بھی عہد لیا تم سے کہ لا تسفکون دماءکم. میں یہاں ایک چیز آپ کے سامنے پہلے واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو. یہاں 3-4 چیزوں کا حکم ہے. انہوں نے کیا بدبختی کی, 4 چیزوں کا حکم تھا, 3 کو تو مانا نہیں, ایک کو سینے سے لگا لیا. ایک پہ بڑی سختی سے عمل کرتے تھے کہ جی اللہ کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا. بھئی اللہ نے یہاں حکم دیا, اور بھی تو حکم دیا اللہ نے. اگر اس پر تم عمل کرتے تو یہ چوتھی تک نوبت ہی نہ آتی. وہ کیا 4 حکم ہے اس کا ذکر ہے. ایک تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم, دیکھو اپنا خون نہ بہانا. اپنا خون کا مطلب باہمی طور پر ایک دوسرے کا. اور حدیث میں ہے نا, آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے مومن ایک جسم کے مانند ہے, تو ایک دوسرے کا خون گویا اپنا ہی خون ہوا. تو باہمی ایک دوسرے کے تم خون نہ بہانا, اس کی بھی ممانعت تھی. دوسری کیا ممانعت تھی, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم, اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا. 2 ثم اقررتم, آگے تم نے اقرار بھی کیا. پھر اس کے بعد کیا تھا کہ دیکھو تم ان کو قتل بھی نہ کرنا اور ان کے خلاف کسی کی مدد بھی نہ کرنا. یہ 4 حکم تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب چوتھا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی پکڑا جائے, قید ہو جائے, تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا دینا. اب ان میں سے انہوں نے پہلے 3 حکموں کو تو نہیں مانا. وہ کیسے, وہ میں واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ آئے. کل بھی میں نے بات آپ سے عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ اہل کتاب کے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور کچھ مشرکین کے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. یہ 4 مشہور تھے, اور بھی تھے بنی قینقاع وغیرہ. یہ جو بنو قریظہ ہے یہ حلیف تھے مشرکین میں سے قبیلہ خزرج کے, اور قبیلہ اوس یہ حلیف تھا, بنو نذیر تھے خزرج کے ساتھ, اور اوس تھا بنو قریظہ کے ساتھ. حلیف کا مطلب ہے بنو نذیر, بنو قریظہ یہ 2 اہل کتاب ہیں, اوس اور خزرج مشرکین ہیں. ان میں سے ایک حلیف کوئی حلیف بن گیا, ساتھی بن گیا. اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھی. اب جب لڑائی ہوتی تھی اوس خزرج کی, تو جو قبیلہ اس کا حلیف تھا وہ اس کا ساتھ دیتا, دوسرا قبیلہ دوسرے کا ساتھ دیتا. اب ساتھ بھی دیتے, لڑتے بھی, گھروں سے بھی نکال دیتے, قید بھی کر لیتے. اب اگر کوئی اپنا ساتھی قید ہو جاتا دوسرے قبیلے کا یہودی, اب فوراً سارے اپنا جمع جتھا کر کے اس کو فدیہ دے کے چھڑا دیتے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم نے قید ہی کیوں کیا تھا یا فدیہ کیوں دے رہے ہو, تو یہ کہتے تھے, جس کا یہاں قرآن نے بھی ذکر کیا, یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا. تو وہاں کہا جا رہا ہے اللہ نے حکم تمہیں اس کا دیا ہے, تو پہلے جو 3 باتیں ہیں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے, خون ریزی کیوں کرتے ہو, گھروں سے نکالتے کیوں ہو, اس کا بھی تو حکم تھا اللہ نے. اسی کو کہا گیا بعض چیزوں کو مان لیتے ہو اور بعض چیزوں کو انکار کر بیٹھتے ہو. وہ کیا ہے دیکھیے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم, دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور نہ تم نکالنا اپنے ہی ساتھیوں کو ان کے گھروں سے. پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو. پھر تم وہی لوگ تو ہو تقتلون انفسکم, آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم میں سے ایک جماعت ان کو اپنے گھروں سے نکال بھی دیتی ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, ان پر تم چڑھائی کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, گناہ کے ذریعے بھی, عدوان کے ذریعے بھی. بعض رات نے فرق لکھا ہے مفسرین نے, وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے حقوق میں حق تلفی کی جائے اسے کہتے ہیں اسم سے کے ساتھ یہ جو آ رہا ہے گناہ, اور اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی ہو اسے کہتے ہیں عدوان, زیادتی. آپ کسی کا حق ادا نہ کریں, ظلم زیادتی کریں, تو ہم کیا کہیں گے, عدوان.
اور اگر اللہ کے حق کے اندر، حقوق اللہ کے اندر کہیں کوئی غلطی ہو، کمی کوتاہی ہو، اسے کہتے ہیں اسم۔ تو تم وہی لوگ ہو کہ جو اسم اور عدوان دونوں طریق سے تم ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ اچھا اب آخری بات، وہیں آتو کو مسارا، جب آتا ہے تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر، اگر قیدی بن کے آ جائے تفادوہم، اب تم فدیہ لینے لگتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا، نہ انہیں نکالتے، نہ لڑائی کی نوبت آتی، نہ قیدی بنتے، نہ فدیے کی نوبت آتی۔ تو پہلے تین چیزوں کو تو مانا نہیں، فدیے میں تم کہتے ہو کہ جی اللہ کا حکم ہے، تو تمہاری کیفیت یہ ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کتاب کے بعض چیزوں کو تو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر بیٹھتے ہو۔ اور پھر میں وہی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ بس ہمیں عبرت کی توفیق دے، یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں، ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں۔ ہم نے بھی دین کے خود ساختہ خود کچھ دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تو ہم نے مان لینا ہے جو ہماری منشا کے مطابق ہو، ہمارے مفاد کے مطابق۔ اگر دین کے کسی کام پہ ہمارے مفاد پہ خدا نہ خواستہ زد پڑتی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ہم نے اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس کو چھوڑ دینا۔ اور پہلے میں نے آپ کو شاید سنایا، فی زمانہ ہمارا ابن انشا، بہت مشہور ادیب گزرے ہیں، تو بڑی زبردست کتاب ہے ان کی۔ ابن انشا کی ایک کتاب ہے، اردو کی آخری کتاب، ادب کی بڑی ادب، انہوں نے طنز کی ہیں اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مجھے یاد ہے کبھی پڑھی تھی کتاب۔ ابن انشا اس میں لکھتے ہیں کہ اردو کی آخری کتاب، اس کتاب کا نام ہے عام ملتی، اس میں لکھتے ہیں کہ جی اردو کی آخری کتاب میں مختلف چیزیں، اس میں ایک بات لکھی کہ مثلا انسان کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے ریاضی پڑھی ہے، ریاضی کے اندر آپ نے جیومیٹری بھی پڑھی، جیومیٹری بھی پڑھی ہے، ریاضی بھی پڑھا ہے، ریاضی کے اندر جیومیٹری میں ہم نے کچھ دائرے بھی پڑھے ہیں، ورٹیکل ہے، سرکل ہے، ہم دائرے پڑھتے ہیں، اردو میں زاویہ حادہ کہتے ہیں، زاویے پڑھیں، دائرے پڑھیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ دائرے تو پڑھے ہیں ریاضی میں، ایک دائرہ ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ہے طنز، بڑی چوٹ کی ہے ابن انشا نے، کہتے ہیں ایک دائرہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے دائرہ اسلام، ہم نے اس دائرے کا کیا نام رکھا ہے؟ دائرہ اسلام۔ آگے اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، طنز ہے، کہنے لگے دیئے دائرہ اسلام وہ ہے کہ آج سے پہلے تک ایک زمانہ تھا جب اس دائرے میں نا لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا کہ تو بھی اسلام میں آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس دائرے سے لوگوں کو خارج کرتے ہیں، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری سوچ کے جو خلاف ہو، بس جی یہ فارغ، یہ بھی فارغ، اس سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوشش کریں امت کے اندر جوڑ پیدا کریں۔ ہمارے اساتذہ بار بار کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ بیٹا جتنی بھی ہو سکے نا امت میں جوڑ پیدا کرو۔ ہاں وہ اپنی جگہ ہے کہ ایک حد تو ہے، اگر حدود کو کراس کر جائے، عقیدے پہ زد پڑے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن باہمی اختلافات، سوچ ہے، کوئی طریقے ہیں جس میں شریعت نے خود آپشنز دی ہوئی، مثال کے طور پر نماز ہی ہے۔ میں ایک منٹ ہے تو واقعہ سنا دیتا ہوں، اگرچہ مناسب ہے یا نہیں۔ ہمارے استاد اکثر سنایا کرتے تھے واقعہ، اور یہ ہماری بڑی عکاسی کرتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ سارے بڑے قابل احترام ہیں، معذرت پھر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک جگہ نماز پڑھنے کوئی صاحب گئے، تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہاتھ نہیں یہاں باندھے ہوئے، گردن پہ ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جیسے آپ چونک گئے، ہم بھی چونکے تھے، یہ کون ہے بھائی؟ خیر یہاں ہاتھ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر یہ ہاتھ باندھ، کہنے لگے اس نے سلام پھیرا تو ایک دو بڑے معزز آدمی بڑے ادب سے اس کے پاس گئے اور جا کے سلام کیا، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، کہاں سے تشریف لائے؟ اور ڈرتے ڈرتے ایک نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کس مسلک سے تعلق کہ آپ یہاں پر، یہ کون سا مسلک ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا انہوں نے جب سوال کیا نا، یہ بڑا خوش ہوا، آہا سبحان اللہ، بڑا کہنے لگا جی مسلک مجھے کوئی نہیں پتا، میں تو سیدھا سادہ آدمی، میں بچپن سے نماز پڑھتا تھا، میری عادت تھی، میں یہاں ہاتھ باندھتا تھا، ناف۔ کہنے لگے مجھے کیا پتا، میں ایک دن نماز پڑھنے چلا گیا، سفر میں تھا کہیں، میں نماز پڑھا، کہنے لگے میں نے جو ہی سلام پھیرا، پیچھے سے ایک بندہ ایک چپیڑ لگائی، تو ادھر کھینچ کے چپیڑ، کہتے اتنا بڑا ہو گیا تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ کہتے میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہاں ہاتھ باندھ، یہاں۔ خیر کہنے لگے میں نے دیکھا، میں نے کہا یار باشرہ آدمی، میں نے اس سے معذرت کی،
میں نے کہا سوری مجھے نہیں پتا تھا نماز میں ہاتھ باندھ. کہتے میں نے یہاں ہاتھ باندھ لیا. میں نے کہا چلو یہاں باندھ لو. کہتے پھر ایک مسجد میں چلے. میں نے سلام پھیرا, سلام پھیرتے ایک چپیٹ کھینچ کے چپیٹ. کہتے اتنا عمر ہو گئی نماز پڑھنی نہیں آتی. کہتے میں نے کہا جی کیا حضرت غلطی کیا؟ کہتے یوں پڑھتے ہیں, یوں ہاتھ چھوڑ کے, ہاتھ نہیں باندھنے, چھوڑنے. خیر کہنے لگا میں نے پھر معذرت کی کہ بھائی واقعی مجھے شرمندگی مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. کہتے میں ہاتھ چھوڑ پڑھا. پھر ایک مسجد میں گیا, سلام پھیرا, پھر ایک چپیٹ کھینچ. انہوں نے کہا بابا جی اتنی عمر ہو گئی نماز پڑھنی آتی, یہاں ہاتھ باندھا کرو, یہاں ناف پہ. کہنے لگا میں نے سوچا یار یہاں ہاتھ باندھتا ہوں پھر چپیٹ پڑتی, یہاں ہاتھ باندھتا ہوں پھر چپیٹ پڑتی ہے, یہاں ہاتھ باندھتا ہوں پھر چپیٹ پڑتی ہے. آخر میں اس نے کہا جی میں کیا سب تو پہلے اپنی توہن بچاؤ. اس نے کہا اب جب میں یہاں ہاتھ باندھتا ہوں نا, مجھے چپیٹ کوئی نہیں مارتا, مجھ سے پوچھتا ہے, ادب سے پوچھتا ہے آپ کا کس مسلک سے تعلق. تو کہنے لگا مجھے یہ مسلک سب سے اچھا لگتا ہے جس پہ چپیٹ کوئی نہیں مارتا. تو میں نے معذرت اسی لیے کی ہے, یہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو اس سے نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, یہاں ہاتھ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, یہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے. اور بہت سے حضرات ابھی یہ حرم ہو کر آئے, دیکھو حرم کے اندر مالکی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, یا شیعہ حضرات ہمارے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا ثبوت ہے. اور اگر آپ اس کو اس رنگ میں سوچیں, کبھی سوچئے گا اس انداز میں کہ نبی اقدس, اور یہ حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ثبوت ہے. اب وہ کیا ہے ترجیح و علمی بحث ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ اگر اس انداز میں سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادائیں ہیں, جتنا طریقے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز ادا کی ہے, تھوڑے وقت پہلے بعد میں, اللہ تعالیٰ نے وہ سارے طریقے زندہ کر دیے. کوئی اس طریقے کو زندہ کر رہا ہے, کوئی اس طریقے کو زندہ کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے نا, اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے, خلوص سے پڑھا, اسے نماز تو پڑھنے. تو یہ ہے کہ کیا تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو, بعض کو چھوڑ بیٹھتے ہو, میری سوچ کے خلاف ہو تو بس یہ غلط ہے, ایسا نہیں. لیکن یہ تو خیر اور چیز ہے نا, انہوں نے تو تبدیلی کر دی کہ بعض چیزوں کو چھوڑا, ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اخیر کے اندر اب ایک دو بات رہ گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم, کہ جو شخص ایسا کرے کہ کچھ کو ایمان لے کچھ کو چھوڑ دے, اس کی کیا جزا بدلہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے, اور ذلت و رسوائی ان کے لیے ہوئی پھر بنی اسرائیل پر. یہ دونوں قبیلے بنو نذیر بنو قریظہ, بنو نذیر کو تو جلا وطن کیا گیا اور خیبر کے علاقے میں آ کے زیادہ تر آباد ہوئے, وہاں سے نکال دیے گئے مدینہ سے. اور بنو قریظہ باقاعدہ قتل کیے گئے, ان کے ساتھ لڑائی ہوئی, وہ سارے واقعات آپ نے پڑھی, ان پر اپنا رسوائی بھی آئی. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے اعمال ہے اس سے غافل نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید, دنیا کے ذاتی مفادات کی خاطر. ہم بھی انسان دنیا کو سامنے رکھتا ہے, دنیا کی خاطر یہ بھی چھوڑ دیا یہ بھی چھوڑ دیا, اور ان سے پھر آخرت میں عذاب ہلکا نہیں ہوگا, نہ مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی, اور باہمی جو اختلافات ہیں, علمی اختلافات ٹھیک ہے اہل علم کے نزدیک ہیں, ان کو بھلا کر متحد ہونے کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما, باہمی اختلافات بھلا کر ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً یا اللہ عالم کفر کے خلاف, کفر کی طاقتوں کے خلاف ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ برحمتہ.